معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ غزوہ بنی مصطلق کے حوالے سے اس کی تفصیلات، واقعہ افق کا بیان آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد اسلامی تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر جو بہت بڑا غزوہ پیش آیا، جس کو آپ سب غزوہ خندق کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اسی خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے سورۃ احزاب کو بھی نازل فرمایا۔ اور احزاب سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ کفار مکہ نے اس غزوے کے اندر یہ کوشش کی کہ اب جتنے بھی وسائل ہیں، جتنی بھی افرادی قوت ہے، ایک مرتبہ مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دے دی جائے۔ ایک مرتبہ تمام تر وسائل کو لے کے آئیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے بیک ڈور ڈپلومیسی یا قاصدوں کا بھیجنا یا ابلاغ کرنا یا پیغام پہنچانا ایک عرصہ قبل شروع کر دیے۔ طلحہ بن خویلد سے بھی رابطہ کیا، بنو اسد سے بھی رابطہ کیا، غطفان قبیلے سے بھی رابطہ کیا، لیکن بنیادی طور پر اس پوری کی پوری جنگ کا جو محرک بنا، جو ابتدا ہوئی، وہ بنو نذیر کا سورۃ حشر کے حوالے سے آپ کے سامنے سارے کا سارا واقعہ رکھا تھا کہ رسول اللہ نے انہیں جلا وطن کر دیا تھا۔ وہ جو یہودی جلا وطن ہوئے تھے، خیبر کی طرف گئے تھے، ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ مکہ کے کافروں کے پاس پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو بھی قرآن پاک میں نقل فرما دیا، اور مکہ کے کافروں کو ایسے بغض کا شکار تھے، اہل کتاب کو پتہ بھی تھا، یہودیوں کو، کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کے عقیدے کے مطابق بھی مشرکوں سے بہتر ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا، یہ جو کفار مکہ کو جا کے کہنے لگے کہ یہ جو تم لوگ ہو نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے زیادہ بہتر راہ راست کے اوپر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی مذمت بھی نازل کی کہ اہل کتاب کو شرم کرنی چاہیے کہ وہ ایمان لے کے آ رہے ہیں طاغوت کے اوپر، جبت کے اوپر، بتوں کی پوجا کرنے والوں کو مومنوں سے بہتر کہہ رہے ہیں۔ تو ان یہودی 3 سرداروں نے جا کر قریش مکہ کو بھڑکایا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے، اور ایسا کریں گے جب آپ قریب پہنچیں گے تو ہم ڈپلومیسی کر کے بنو قریظہ، جن کو ابھی تک آپ نے مدینہ سے نہیں نکالا، وہ بھی یہودی ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی معاملات طے کریں گے۔ اس سائڈ سے یہودی آئیں گے، اس سائڈ سے آپ طلحہ خویلد کو اور بنو اسد کے قبیلوں کو لے آئیں، غطفان کے ساتھ معاملہ کریں۔ یہ سارے کے سارے معاملات یہ جنگ خندق سے قبل کے ہیں کہ کفار ڈپلومیسی کر رہے ہیں، آپس میں سفارتکاری کر رہے ہیں۔ جب یہاں سے ان یہودیوں کی طرف سے ان کو حامی بڑھ گئی تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ مہم زیادہ تیز شروع کر دی۔ احابیش قبیلے کا ذکر بھی سیرت میں آتا ہے، یہ وہ قبائل ہیں جو قریش مکہ کے اتحادی تھے پہلے ہی، یعنی ان قبیلوں کے ساتھ تجارتی بنیاد کے اوپر، جنگی بنیاد کے اوپر، امن کے مذاکرات کے طور کے اوپر قریشیوں کا پہلے سے اتحاد تھا۔ تو قریشیوں نے مکمل ابلاغ کر کے یہ چاروں طرف سے مدینہ کے اوپر ایسا زوردار حملہ کرنے کی پلاننگ کی کہ اس دفعہ ان کے پاؤں کو اکھیڑ دینا اور ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، اور وہ تعداد کے اعتبار سے اس حد تک کامیاب ہو گئے کہ 10,000 کا ان قبائلی علاقوں سے، یہ اس وقت کی بہت بڑی تعداد تھی، 10,000 کا لشکر بنانے میں کامیاب ہو گئے اور مدینہ کی طرف چلنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ نے جاسوسی کا ایک بہت عظیم الشان نیٹ ورک بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ساری نقل و حرکت کی اطلاعیں مل رہی تھی کہ وہ یہ کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید نہ تھی کہ یہ جو بنو قریظہ ہیں یہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے مطمئن تھے کہ اگر مدینہ کی طرف وہ حملہ کریں گے تو مدینہ کی ایک سائڈ صرف اوپن ہے، شمال کی سائڈ صرف، باقی 3 اطراف میں ایک طرف اگر بنو قریظہ موجود ہے تو 2 اطراف اس طرح سیکیور ہیں کہ پتھریلی زمین ہے، کھجور کے وافر درخت ہیں، تو لشکروں کا پتھریلی زمین کے اوپر آنا اور کھجور کے درختوں کے درمیان سے گزر کے گھوڑے، اونٹ، اسلحہ، ساز و سامان ممکن نہیں ہوتا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے مطمئن تھے، لیکن جب آپ کو اس بات کا پتہ لگا 10,000 کا لشکر جرار مدینہ کی طرف آ رہا ہے، تو آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا ہاں جی کیا کرنا چاہیے؟ کل ملا کے تمام اتحادی، تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل تیاری، بڑی زیادہ تیاری کرنے کے بعد رسول اللہ نے دیکھا کہ ہم 3,000 سے زائد افراد کا لشکر نہیں بنا سکتے، اور 3,000 افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن گراؤنڈ حکمت عملی ہیں، اور یہ بات نہیں ہے اللہ کے رسول ہیں، فرشتوں کی مدد آنی ہے، ہر چیز آنی ہے، لیکن مادی اسباب کے طور کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہلے رکھا تھا کہ پورے کا پورا بندوبست کیا کرتے تھے۔ جب 3,000 کا لشکر رسول اللہ نے ایسٹیمیٹ لگا لیا اتنے کا لشکر تیار ہو جائے گا، اور پتہ لگا وہ 10,000 ہیں، تو یہاں پھر رسول اللہ نے کہا اس طرح تو دو بدو جنگ کے اندر شکست کا امکان ہے، 3,000 کا 10,000 سے کیا مقابلہ ہے؟ اگرچہ اتنی ہی تعداد میں اتنے ہی ڈفرنس، اسی ریشو تناسب میں بدر کے اوپر مسلمان فتح حاصل کر چکے تھے، لیکن رسول اللہ نے کبھی بھی زمینی حقائق کو نظر انداز نہیں کیا۔ تو صحابہ سے مشورہ کرنے لگے کہ کیا کھلے میدان میں جا کر آگے بڑھ کر ان سے جنگ کی جائے، کیا کیا جائے؟ تعداد ہماری 3,000 الحمدللہ موجود ہے، وہ 10,000 کے قریب ہیں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو وہاں پہ جناب سیدنا سلیمان فارسی نے رسول اللہ کو کہا اے اللہ کے رسول، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی یہ ریشو اور تناسب آپس میں میل نہیں کھاتا، تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں۔ جی آپ بتائیے۔ ہم جب فارس میں ہوا کرتے تھے تو جب بڑے لشکر لاکھوں کی تعداد میں آیا کرتے تھے تو ان کے بچاؤ کے لیے ہم لشکروں کو بھی تیار کیا کرتے ہیں، لیکن ایک خندق کھود دیا کرتے تھے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ 10,000 کا 10,000 بندہ تو خندق نہیں کراس کر سکتا، تو آپ دفاعی لائن جو آپ کی ہے، جو بھی خندق کراس کرے گا، آپ کے پاس کم از کم اتنے فوجی تو موجود ہوں گے۔ بیک وقت مثال دے رہا ہوں، مثالن آپ کو سمجھانے کے لیے، 10,000 کے لشکر میں سے 3,000 بھی اگر کراس کرنے میں کامیاب ہوں تو آپ کا 3,000 کا لشکر موجود ہے، ایک کے ساتھ ایک کا مقابلہ جوڑ کا پڑ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مشورے کو بہت غور اور توجہ سے سنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ سنا ہی تھا کہ اس کے اوپر عمل کرنے کا ارادہ اور پختہ فیصلہ کر لیا، لیکن اس طرح کا فیصلہ نہ کیا جس طرح کا سلمان فارسی چاہتے تھے۔ سلمان فارسی ایک معمولی قسم کی خندق چاہتے تھے کہ وہ جو صرف ایک رکاوٹ ڈالے حملے کے اندر، اور اس کے بعد مسلمان ان سے دو بدو ہو کے جنگ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سلمان فارسی کی بات سنی تو آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد ان کو کہا میں یہ چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات کے اندر اگرچہ اس کی پیمائش اور حدود ذکر نہیں ہے، لیکن تمام احادیث کو اگر جمع کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حکم دیا تھا کہ خندق کم چوڑائی میں نہیں کھودنی۔ تو جب خندق کھودی گئی تو اس کے بعد جو اس کی پیمائش تھی، وہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پہ عمل کرنے کے بعد اس میں توسیع بھی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خندق کھدوائی اس کی چوڑائی 21 فٹ تھی، 21 فٹ تھوڑی نہیں ہوتی، یعنی 7 میٹر کے قریب تھی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 5 یا 10 فٹ کی خندق نہیں کھودی کہ جو صرف رکاوٹ پیدا کرے، بلکہ آپ نے 21 فٹ کی 7 میٹر کی خندق کھدوائی تاکہ اگر کوئی تیز رفتار گھڑ سوار بھی اس خندق کو جمپ لگا کے کراس کرنا چاہے نہ کر سکے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آئیڈیے کو اتنا پسند فرمایا، اور اس کی گہرائی مختلف مقامات کے اوپر مختلف تھی، 5 سے لے کے 8 میٹر تک، اور ایک صحابی کے حصے میں اس حساب سے اگر پیمائش کی جائے، اور خندق کی جو لمبائی تھی یہ بڑی حیرت انگیز ہے، آج کے دور میں بھی 4 کلومیٹر، اور اس حساب سے اگر حساب لگایا جائے تو گویا ایک صحابی کے حصے میں 32 میٹر کی کھدائی آئی۔ آج کے دور میں بھی آپ ذرا اندازہ کر لیجئے کہ 4 کلومیٹر کی اتنی لمبی چوڑی خندق کھودنا مشینوں کے ساتھ بھی کس قدر دقت کا اور مشکل کام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں جب جذبہ جہاد یا جنگ کے قریب کے واقعات آتے تھے تو ایک حریت فکر، ایک شہادت کا شوق، ایک ولولہ، ایک جذبہ پیدا کیا کرتے تھے۔
اور ان جذبات کا اظہار اس غزوہ خندق میں ہمیں بخوبی مل جاتا ہے. حتیٰ کہ آپ کو پتہ لغف شاعری اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے. اور لغف شاعری محبوب کا تذکرہ، صنم کا تذکرہ، اس کی آنکھوں کا تذکرہ، اس کے بالوں کا تذکرہ، سفلی جذبات، شہوات، یہ قطعاً اسلام میں جائز نہیں ہے. بیوی کے ساتھ اچھا تعلق ہے، اس کے بارے میں آپ جو مرضی کہیں، لیکن غیر محرموں کے لیے یہ جذبات جائز نہیں ہے. لیکن یہ وہ غزوہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعری کی ایک صنف، آپ کو پہلے بھی رکھ چکا ہوں، یہ بات حسان ابن ثابت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعری کی جو ممانعت کی ہے وہ ہر صنف کی نہیں کی. صرف ایک ہی صنف ہے جس میں سفلی جذبات، شہوانی جذبات، الہاد، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں ایسی ویسی لغو جو شاعری ہے وہ منع ہے. ورنہ ردم کے ساتھ پڑھنا، اشعار کو پڑھنا، لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے، جہاد کے میدان میں چلنے کے لیے، یہ ساری چیزیں مباح ہیں اور کئی جگہ جا کے مستحب ہو جاتی ہیں. اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عملی قائد کے طور کے اوپر جو کارنامے سر انجام دیے اور جو اپنی سیرت کا عملی نمونہ پیش کیا، وہ آپ کے لیے، میرے کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک رہنما اصول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی چوڑی خندق کھودنے کا جب ارادہ کیا، آپ نے یہ نہیں کہا میرے کارکن جائیں خندق کھودائیں، ہرگز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی کھدال پکڑی ہوئی ہے. ساتھ ہی صحابی اگر ایک کھدال کے ساتھ زمین کے اوپر ضرب لگاتا ہے تو رسول اللہ دو ضربے لگا رہے ہیں. ایک اگر ایک دابڑا مٹی کو اٹھا رہا ہے تو رسول اللہ دو دابڑے اٹھا رہے ہیں. حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں یہ اسی غزوے کا واقعہ ہے. صحابہ کہتے ہیں بھوک کی شدت نے تنگ کر دیا، یہاں تک کہ خندق کھودتے کھودتے پتھر جو تھے وہ پیٹوں کے اوپر باندھنے پڑے. کس لیے؟ کہ یہ معدہ ہے، یہاں پہ اگر پتھر بھاری باندھ لیا جائے اور کس کے باندھا جائے تو پیٹ، انسانی فطرت، انسانی نفسیات، برین یہ فیل کرتا ہے کہ پیٹ بھرا ہوا. یہاں پہ کوئی بھاری چیز باندھی ہو تو پیٹ کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ تو بھرا ہوا ہے. پتھر باندھ کر، بھوک اتنی زیادہ ہے، بھوک کی شدت اس قدر ہے کہ پتھر باندھ لیے صحابہ نے. اور صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے ایک ایک پتھر باندھا، بھوک کی شدت بہت زیادہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی مرتبہ صحابہ آ جاتے تھے، اللہ کے رسول بڑی بھوک ہے. رسول اللہ کے یہ متعدد معجزات آپ کے سامنے رکھے بھی ہیں. آپ کے پاس کئی مرتبہ جب صحابہ آئے کہ اللہ کے رسول یہ دیکھیے پتھر بدے ہوئے ہیں، بھوک ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نبی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آسمان سے دسترخوان کی گزارش بھی کر سکتے تھے. نبی ہیں، پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، لیکن آپ نے اسوہ لوگوں کے لیے جو قائم کیا، اپنی قمیض اٹھا دی. صحابہ دھنگ رہ گئے کہ ہم نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے، ہمارے سپہ سالار، ہمارے قائد، ہمارے رہنما، ہمارے حکمران نے دو پتھر باندھے ہوئے. ایک صحابی نے اگر باندھا تو رسول اللہ نے دو باندھے ہوئے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرتا دیکھ کر صحابہ یہ چاہتے تو نہیں تھے نا کہ ہمارا لیڈر اور قائد اسی طرح مٹی کے اندر، اس کے کپڑے بھی مٹی سے گرد آلود ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اشعار کا تبادلہ بھی کیا. صحابہ کہنے لگے لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اگر اللہ نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت کہاں سے ملتی؟ نہ ہم نمازیں پڑھتے، نہ ہم صدقہ کرتے. فَأَنزِلًا سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِن لَاقَيْنَا. اور ہمارے اساتذہ مدینہ کے اندر وہ بیان کیا کرتے تھے کہ جب صحابہ یہ اشعار پڑھتے تھے تو آخری جو الف ہے یا آخری جو ورڈ ہے ان کو لمبا کھینچا کرتے تھے. حتیٰ کہ وہ انداز آج بھی عرب روایات اتنی مضبوط ہیں کہ جس انداز میں صحابہ یہ اشعار پڑھا کرتے تھے وہ سند در سند، نسل در نسل، انہی لہجوں میں، انہی الفاظ میں، انہی الفاظ کو لمبا کرنے کے انداز میں آج بھی عرب پڑھ لیتے. آج بھی وہی انداز
فانزلن سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان العلا قد بغوا علینا وان ارادوا فتنۃ ابینا۔ یہ انداز تھا صحابہ کا اشعار کو، آخری لفظ کو لمبا کرنے کا۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ ظالم ہمارے اوپر آ گئے ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر سکینت کا نزول فرما، اگر ان سے مقابلہ ہو جائے تو ہمارے قدموں کو جما دینا۔ اللہ یہ ہمارے سے چاہتے ہیں ہم اسلام سے منہ موڑ لیں، آپ نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت ہی نہ ملتی۔ اب اگر ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی اور ہم سے فتنے کا مطالبہ کریں گے اسلام سے پھرنے کا، تو ابینا، ہم اس بات کا انکار کر دیں گے۔ پھر کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر جہاد کی بیعت کی ہے، ہم ہمیشہ جہاد کے اوپر قائم رہیں گے۔ رسول اللہ ان کے یہ جذبات سنتے اور آپ کے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی اور آپ کہتے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ رسول اللہ بھی اسی ردم سے، اسی انداز سے جواب دے رہے ہیں، اللہ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ اور یہ ایک تبلیغ کا انداز بھی ہے۔ صحابہ کو یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اگر یہ دشمن کے ساتھ ملاقات ہو گئی، جان چلی بھی گئی تو کیا بات ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کے اندر انسان جتنی مرضی بے بسی کی زندگی بسر کر دے، آخرت کی ایک نعمت اس کو یہ ساری مشکلات بلا دے گی۔ دنیا کے اندر جتنی مرضی آسائش کی زندگی بسر کر دے، آخرت کا ایک لمحے کا عذاب یہ تمام عذاب بھلا کے رکھ دے گا۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اور اس دیکھیے جنگ ہے، دشمن سامنے ہے، حالات آپ کے سامنے سارے، آپ کو دباچہ سمجھ آ گئی ہے کہ 10,000 کا لشکر جرار آ رہا ہے، یہاں بھی رسول اللہ آخرت کی زندگی کی طرف توجہ مبذول کروا رہے ہیں۔ آخرت کی زندگی وہی حتمی ہے، وہی یقینی ہے، وہی ابدی ہے، وہی سرمدی ہے، وہی ارب سال کی ہے۔ صرف ایک دین کا یہ نقطہ مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے، زندگی بدل جائے۔ 60 برس 70 برس، بعض احادیث رسول اللہ کی ہے نا، امت کی اکثر عمر 60 سے 70 کے درمیان، کوئی 70 پلس کر جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن پلس ہو کے بھی کیا موت سے بچ گیا یا موت سے بچ جائے گا؟ جتنے بیٹھے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پردادا زندہ ہیں؟ ہاتھ ذرا کوئی کھڑا کرے، کس کا پردادا زندہ ہے؟ دیکھ لیجیے۔ اور پردادے کا والد تو ایک کا بھی شاید زندہ نہ ہو۔ اتنی بڑی حقیقت، اتنی بڑی حقیقت کہ آخرت کی زندگی دیکھیے 1400 برس بیت گئے، اگر دنیا میں بقا، میرے بھائی کتنی عام فہم بات ہے، اگر بقا ہمیشہ رہنا یا زندگی کسی کو اللہ نے عطا کرنی ہوتی ہمیشگی کے لیے، دائمی ابدی سرمدی، تو رسول اللہ کو مل جاتی۔ مخلوق میں سب سے افضل ہیں، نعمتیں ان کے اوپر سب سے زیادہ ہونی ہیں، تو کیا زندگی کی حیات ابدی کی نعمت بھی انہی کو نہ مل جاتی؟ رسول اللہ کا دنیا سے جانا اس بات کا اعلان ہے کہ دنیا میں بقا کسی کو نہیں ہے۔ آج آپ ہیں، آج میں ہوں، 50 برس نہیں گزرتے زمین کے اوپر، اور 100 برس کی تو حدیث بھی موجود ہے، سارے زمین والے زمین کے نیچے ہوتے ہیں، نئی نسل آ جاتی ہے جن کو آج آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو اپنے صرف باپوں کے نام 1400 سال پہلے تک کے یاد ہیں، حضرت آدم تک کے کسی ایک کو بھی یاد ہے؟ کسی کو نہیں یاد۔ اتنی دنیا عارضی ہے کہ آپ اپنے چوتھے پانچویں باپ کا نام بھی نہیں جانتے۔ وہ جو اس زمین کے اوپر چلا ہوگا اس نے بھی محنت کی ہوگی۔ یہ جو صحابہ کی ٹریننگ اور تربیت رسول اللہ جس انداز میں کر رہے ہیں، حالت جنگ کے اندر رسول اللہ اس قسم کے اشعار پڑھ رہے ہیں کہ ان کو ابھی بھی ان کی توجہ دنیا یا ڈر خوف کی طرف نہ جائے، حتیٰ کہ ویسے قرآن پاک میں ان لشکروں کی آمد کو اللہ تعالیٰ نے بھی مومنوں کے لیے ابتلا اور مومنوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کے طور پہ بلغت القلوب، حناجر تک پہنچ گئے، دل
کپ کپاتے ہوئے، یعنی اتنی تیزی سے دھڑکے مومنوں کے دل کہ ایسے لگتا تھا گلے میں آ جائیں گے. زاغت الابصار، آنکھیں چندیا گئیں. 10,000 کا لشکر جرار جب مٹی کو اڑاتا ہوا آتا ہے تو اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے. زلزلوا زلزالا شدیدا، یہاں تک کہ کپ کپی اور عجیب و غریب قسم کی مومنوں کی کفیت ہو گئی. تو رسول اللہ کے وعد و نصیحت کو سننے کے بعد جب رسول اللہ نے کہا یہی تو وہ وعدہ ہے، یہی تو وہ وعدہ ہے جو میرے رب نے مجھ سے کیا تھا کہ ان لشکروں کو شکست دے دے گا، تو مومنوں کے دل ایسے پرسکون ہوئے، ان کے دلوں میں ایمان بڑھ گیا اور وہ کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ کا وعدہ آن پہنچا. اور جن کے دلوں میں کمزوری تھی اور جو بعض منافقین تھے انہوں نے کہا ہمارے ساتھ تو کوئی وعدہ ہی نہیں ہوا، یہ تو وعدہ ہی ہم نے کبھی نہیں تھا سنا کہ ان کو کبھی شکست بھی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریننگ بھی کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اکثر میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ اگر یہ کہا کرتے تھے کہ قربانی کے بڑے فضائل ہیں، ایک جانور کو ذبح کیا، ذبح کرنے سے پہلے ابھی خون زمین پہ نہیں گرتا، جتنے اس کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اتنے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رسول اللہ یہ صرف زبانی نہیں کرتے تھے کہ آپ کو کہہ دیا قربانی کی یہ فضیلت ہے. خود رسول اللہ نے جب یہ فضائل بیان کیے اور جیب میں گنجائش موجود تھی تو رسول اللہ نے کتنی قربانی کی تھی؟ 100 اونٹ. اس وقت رسول اللہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ نے اپنی کل جتنی ان کے پاس پیسے تھے اس کی قربانی کر دی. رسول اللہ نے ویسے بھی یہ ان کی زندگی کا معمول تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پیسوں کو جوڑا نہیں، لیکن ایک وقت ایسا اگر آیا کہ جیب میں 500 اونٹوں کی گنجائش موجود ہے تو قربانی کی فضیلت آپ کو نہیں بیان کی جا رہی، خود بھی 100 اونٹ قربان کر دیے. اسی طرح اگر بھوک کاٹنے کی باری آئی ہے تو آپ کو نہیں کہا جا رہا کہ آپ نے بھوک کاٹنی ہے، خود 2 پتھر رکھ کے بھوک کو کاٹا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اپنی زندگی کے اندر، اور انبیاء کے اوپر ابتلائیں اور مشکلات امتیوں سے زیادہ آتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ اپنی زندگی کو صحابہ سے زیادہ سادہ رکھا. یہاں تک کہ ایک دن سوئے ہوئے اٹھے ہیں، حضرت عمر نے بھی دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا، صحابہ کے دل کو چوٹ پہنچ گئی کہ رسول اللہ اٹھے ہیں اور چہرے کے اوپر، آپ کو پتا اگر کوئی انسان بغیر سرہانے کے کسی بستر، آج کل بستر کی بات کر رہا ہوں، اس دور کی صفے جو کھجور کی چھالوں سے ہوتی ہے، ان کا تصور اگر آپ ذہن میں لائیں وہ ایک الگ بات ہے. عام بستر کے اوپر بغیر تکیے کے آپ سو جائیں، آپ اٹھیں گے تو آپ کے چہرے کے اوپر مختلف نشان چادر کے اعتبار سے پڑے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اٹھے ہیں تو کھجور کی چھال کا بستر ہے. آپ بتائیے کھجور کی چھال کے جو نشان ہے وہ روح انور کے اوپر جب نمودار ہوئے، صحابہ کے کلیجے ہل گئے. اللہ کے رسول، آپ والی بت ہیں، آپ ریاست مدینہ کے قائد ہیں، آپ نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے لیے اللہ کے لیے نرم بستر کا انتظام نہ کر دیا جائے؟ آپ اٹھتے ہیں، آپ کے چہرے کے اوپر نشان پڑے ہوتے ہیں اس بستر کے، اس کھجور کی چھالوں کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جیسے لیڈر ہوتے کہتے یار بڑے ماننے والے ہیں، لے آؤ کوئی نرم و نازک بستر ہو، کوئی ریشمی بچھونا ہو، کوئی سرانا ہو. رسول اللہ ڈانٹنا شروع ہو گئے، تم نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں حیثیت ایک مسافر کی سی ہے. اگر نبیوں کی حیثیت ایک مسافر کی سی ہے تو میں کس باغ کی مولی ہیں؟ میں مسافر ہوں. جس طرح مسافر راہ چلتے سایہ آ جائے تو لیٹ جاتا ہے، کیا اس سائے کے نیچے گھروں کو بناتا ہے، آرزوؤں کے محلات کو تعمیر کرتا ہے، بلند و بانگ بلڈنگوں کو کھڑا کرتا ہے؟ مراد سمجھانے کی یہ ہے، سایہ ہے تو وہاں پہ ریسٹ کر لی. آج یہ دنیا ایک سفر ہے، اس سفر کے اندر ہم اور آپ اپنے آرزوؤں کے محلات کو سجاتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں. حقیقت میں اگر ہمیں سمجھ آ جائے دین کے صرف اس ایک کلیے کی کہ دین آپ سے مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور اگر ہم اس زندگی کو سفر سمجھیں تو اللہ کی قسم رسول اللہ کی زندگی کو اسوہ بنا لیں. صحابہ کو سمجھا رہے ہیں میں ایک مسافر ہوں، راہ چلتے اگر کوئی سستانے کا ٹائم آ گیا، سو گیا، وہاں پہ میں کیا گھر بنانا شروع کر دوں؟ مراد یہ ہے
وہاں پہ آرزوؤں کے محلات کو سجانا شروع کر دوں، اور ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ ہمارا دین اس قدر خوبصورت ہے، بتائیے، جزوی طور پہ بات آئی ہے، اس بات کو کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ دنیا کے جتنے بھی قوانین ہیں، ذرا 1 منٹ کے لیے اپنے ذہن میں لے کے آئیے، جو انسانوں نے بنائے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام ہو، سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، اشتراکیت ہو، جمہوریت ہو، جتنے بھی نظام انسانوں نے بنائے ہیں وہ ناقص، اس قدر ناقص ہیں کہ وہ کیا صرف قانون کا اول محاسب یا وجہ یا قانون کا موضوع انسان ہی ہوتا ہے نا، قانون کس کے لیے ہوتا ہے؟ انسان کے لیے۔ لیکن جو انسانوں نے بنائے ہیں ان قوانین کے اندر کیا دیکھیے، ایک انسان کی ہر حرکت کے بارے میں کوئی لا، کوئی رول اینڈ ریگولیشن موجود ہے کہ نہیں؟ اٹھائیے دنیا کا کوئی بھی قانون، چیلنج کرتا ہوں۔ یہ جو میں ہاتھ کو ہلا رہا ہوں، گفتگو کرتے ہوئے ہاتھ کو ہلا رہا ہوں، ہاتھ کو، ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے، اس ہاتھ کے ہلانے کے بارے میں بھی حکم موجود ہے۔ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کے بارے میں بھی حکم موجود ہے۔ جو میں چہرہ یہاں سے وہاں کر رہا ہوں، ہر عمل کے بارے میں دین واحد ہے جو اللہ نے نازل کیا، چونکہ نازل اللہ نے کیا، موضوع انسان ہے تو انسان کے ہر عمل کے بارے میں حکم موجود ہے، یا مباح ہوگا یا مستحب ہوگا یا مکروہ ہوگا یا حرام ہوگا۔ دنیا کا کون سا قانون ہے؟ اٹھائیے جہاں پہ انسان کے ہر ایکشن کے بارے میں بھی لا موجود ہو۔ یہ تو میں نے ایک بہت بڑی بات کر دی، آپ حیران رہ جائیں گے۔ پورے کے پورے جسم، پورے کے پوری جان کے بارے میں بھی جو انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں اس کے اندر ان کے بارے میں قوانین موجود نہیں، پھر بھی ہم ان کو بڑا سمجھتے ہیں۔ فیٹس، جنین، ماں کے پیٹ کے اندر، رحم مادر کے اندر قرار پکڑنے والا وہ نطفہ، بتائیے دنیا کا کون سا قانون ہے جو اس کے حقوق کو ایڈریس کرتا ہے؟ یہاں پہ تو انسانی بنائے ہوئے قوانین کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، اس کو قتل کر دیا جائے تو کوئی پوچھے گا نہیں۔ دنیا کے قوانین اتنے ظالم ہیں، اس فیٹس کو گرا دیا جائے، ابورٹ کر دیا جائے تو یہ میرا جسم میری مرضی کے تحت جائز ہے۔ اسلام نے اس جنین کے بارے میں، اس فیٹس کے بارے میں رہنما اصول دیا۔ آپ نے اپنے دین کو سمجھا نہیں، آپ نے اپنے دین کی گہرائی کا ادراک نہیں کیا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبے میں جس بات کو کہا تھا آج اس میں چند اور باتیں ان کا اضافہ کر کے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھنا ہے۔ مرزا محمد علی جہلمی، جہلم کا ایک مفتری کذاب شخص ہے جو بلا سوچے سمجھے گھر بیٹھ کے پوری دنیا کو فتح کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، جو اپنے کمرے سے بھی نہیں نکلا، کنویں کا مینڈک کنویں ہی کو راستہ پراستہ سمجھ کے سمجھتا ہے دنیا ساری کی ساری ایسی ہے۔ اپنے گھر سے باہر نکلنے کے اوپر اللہ کی طرف سے اس کی حفوات، اس کی بکواسات، اس کی حردہ سرائی اتنی بڑھتی چلی گئی ہے کہ گھر کے باہر نکلنے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ متعدد جھوٹ کے اوپر جھوٹ۔ گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ الزام لگایا ہے کہ زاہد شیپا کے اوپر حملہ کیا ہے۔ صرف ایک بات رکھی تھی کہ زاہد شیپا صاحب سامنے آئیں، بتائیں آپ کے اوپر حملہ ہوا؟ اگر حملہ ہوا تو آپ کے خلاف جو آپ کے حملہ آوروں کے خلاف جو FIR کٹی ہے وہ کس تھانے میں ہے؟ کس وقت آپ کو اغوا کیا گیا؟ کس نے آپ کو اغوا کیا؟ کیونکہ مرزا جہلمی یہ کلیم کر رہا ہے کہ میں زاہد شیپا کی اجازت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر حملہ ہوا۔ میں نے پچھلے خطبے میں بھی کہا تھا کہ اللہ کی جھوٹوں کے اوپر لعنت ہو، انسانوں کی، رسولوں کی، فرشتوں کی اس کے اوپر لعنت ہو جس نے زاہد شیپا کے اوپر حملہ کیا اور جس نے یہ جھوٹ
گھر بیٹھے گھڑ لیا حملے کے بغیر ہی، اس کے اوپر بھی پھر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا، اس کے ماننے والے اگر صرف اس ایک بات کو پیمانہ بنا لیتے کہ ہمارا یہ جو جیلی بابا ہے یہ ہم سے سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یہ کافی تھا۔ نہ ہم نے حملہ کیا، اور مجھے تو یہ لگتا ہے اس کے اوپر ہوا بھی نہیں۔ اور زاہد شیپا صاحب، آپ بھی ابھی تک اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے، بتائیے حملہ ہوا ہے تب بھی بتائیے، حملہ نہیں ہوا تب بھی بتائیے، ہمیں پتہ لگے کہ آپ اس کے جھوٹ میں انوالو ہیں، بری ہیں، یا آپ نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، یا اس نے پوری قوم کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ پھر یہ بات کا کوئی جواب نہ بن پانے کے بعد ایسا جھوٹا شخص ہے، مزید جھوٹ کے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ کہتا ہے کہ یہ جو گلا پھاڑنے والے ہمارے بھائیوں کی طرف اشارہ کر کے کبھی کوئی لفظ کبھی کوئی لفظ، یہ اپنی نجی مجلسوں میں علماء اہل حدیث، نجی مجلسوں میں اور کراچی سے آنے والے علماء، انہوں نے اپنی نجی مجلسوں میں کہا ہے کہ امام بخاری، اہل حدیث علماء کا بغض دیکھے کس حد تک بڑھ گیا کہ امام بخاری اور امام مسلم بھی شیعہ تھے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کسی عالم، ایک اہل حدیث عالم نے اگر یہ بات کہی ہے تو بتا، گھر بیٹھے جھوٹ گڑتا چلا جا رہا۔ اور یہ کیوں کہتا ہے؟ یہ اپنی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے کہ یہ جو شیعت کا الزام ہے، رافضیت کا الزام میرے پہ لگا ہے، یہ صرف میرے پہ نہیں لگا، یہ امام بخاری پہ بھی لگا تھا، امام مسلم پہ بھی لگا تھا۔ یہ اپنے بارے میں چھوکرا لفظ بولنے کے بارے میں کہتا ہے یہ لوگ بدتمیز ہیں، مجھے چھوکرا کہتے ہیں، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدتمیزی کرتے ہوئے کہا تھا یہودی کہتے ہیں یہ کل کا چھوکرا ہے۔ ہم نے مطالبہ کیا ہوا ہے، وہ کون سا یہودی ہے، وہ کون سی 1400 سال میں ایک کتاب ہمیں دکھا دے جس میں کسی یہودی نے اگرچہ کہتا یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا ہے، کسی ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا چھوکرا کہا ہو۔ رسول اللہ جب مدینہ میں آئے ہیں، آپ کی عمر 50 سے اوپر ہے، 55 برس کی ہے، آپ کو کون کل کا چھوکرا کہہ سکتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ اور پھر اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ فلاں اہل حدیث عالم نے کہا تھا۔ بھائی جو دعویٰ تو نے کیا ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے، اس کا جواب دے۔ پھر آگے سے کہتا ہے دیکھیے میرے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، یہ تینوں مکاتب فکر میرے خلاف ہو گئے ہیں، یہ میرے حق پہ ہونے کی دلیل ہے۔ اندازہ کریں اس قسم کی بات بعین یہی جملے آج سے پہلے کس نے بولے تھے؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا میرے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی میرے خلاف ہو گئے۔ جس بات کو یہ فخر سے پیش کر رہا ہے وہ بات قابل مذمت اور قابل لعنت ہے کہ تیری گمراہی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ سارے اہل سنت، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، تو اتنا بڑا گمراہ ہے کہ سارے متفق ہیں، اجماع ہو گیا کہ تو گمراہ ہے۔ یہ باعث ذلت ہے، یہ بات باعث ذلت ہوتی ہے جس کو یہ باعث عزت اور باعث فخر سمجھتا ہے۔ یہ ذلت اس سے پہلے حقیقت میں اگر مقدر میں آئی تو مرزا غلام احمد قادیانی ہی کے آئی ہے۔ یہ کہتا ہے میرے ساتھیوں کے اوپر صحابہ سے زیادہ ظلم اور تشدد ہوتا رہا، میرے ساتھیوں کے اوپر جو ابتلائیں اور مصیبتیں ہیں وہ اصحاب رسول کے اوپر بھی نہیں آئی معاذ اللہ۔ اور پھر جب گرفت کی مکر گیا، پھر کہنے لگا بعض انداز میں نے کہا، جھوٹ بولتا ہے، بعض میں نہیں کہا، پورا سراسر کا، پھر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ یہ جی اہل حدیث کہ حدیث رسول اور قول رسول سر آنکھوں پہ، کہتا ہے یہ حدیث سن کے معاذ اللہ کہتے ہیں۔ ایسا جھوٹا لوگوں کو مغالتا، وسوسہ ڈالتا ہے۔ حدیث کے بارے میں ہم معاذ اللہ نہیں کہتے، تیری باطل تشریح کے اوپر معاذ اللہ کہتے ہیں۔ تو نے حدیث کی وہ تشریح کی ہے اور یہ حدیث لے کر اس کے چیلے چانٹے اس بابے کے اس نئے گروہ کے پھرتے رہتے ہیں۔ جواب تو سننا ہی نہیں۔ اتنا آسان فہم جواب ہے کہ مرزا جہلمی نے یہ دعویٰ کیا ہے، یہ جواب آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ لوگوں کے سامنے یہی حدیث پیش کرتا رہتا ہے۔ اور 1400 سال میں جو اس نے اس حدیث کی طویل اور تشریح کی ہے کسی جید امام اہل سنت نے نہیں کی، بلکہ میں تو یہ پچھلے جمعے آپ کو کہا تھا کسی رافضی کو بھی یہ جرت نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ وہ کہہ سکے کہ سیدنا امیر معاویہ کا، طلحہ و زبیر کا، امی عائشہ کا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا ہے، کسی کو یہ جرت نہیں ہے۔ یہ ایسا بدبخت ہے، دیکھیں بدبختی کا اندازہ آپ خود لگائیں، دیکھیں
کیا کہتا ہے سیدنا امیر معاویہ خود بھی کیا کہتا ہے رضی اللہ کہتا ہے کہ نہیں؟ کیسی بدبختی آنکھوں کے اوپر اور عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں بندہ کہے رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، جو ٹرانسلیشن کرنا چاہتا کر لے، اللہ تو راضی ہو گیا رضی اللہ کہہ کر، لیکن یہ کیسی عقل کے اوپر پردہ کہ جس سے اللہ راضی ہے تو بدبخت اس سے راضی نہ ہو، تیرے راضی نہ راضی ہونے سے ہمیں کیا فرق پڑ جائے گا، یا ان کی شان میں کیا کمی آ جائے گی؟ کہتا ہے یہ جو گروہ ہے یہ جہنم کی طرف بلانے والا ہے۔ ہم معاذ اللہ تیری اس تشریح کے اوپر کرتے ہیں کہ تو کہتا ہے کہ وہ گروہ سیدنا امیر معاویہ کا گروہ ہے جو جہنم کی طرف بلانے والا ہے۔ جہنم کی طرف گروہ جو بلانے والا ہے وہ اجماع اہل سنت خارجیوں کا گروہ تھا، خوارج کا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا، سب کا اتفاق ہے۔ کیا سیدنا امیر معاویہ کا حضرت علی کے ساتھ عقیدے میں اختلاف تھا کہ قاتلین عثمان کو پکڑنے میں اختلاف تھا؟ سیاسی اختلاف تھا کہ عقیدے کا تھا؟ عقیدہ دونوں کا ایک، اللہ رسول ایک، نمازیں ایک جیسی، روزے حج ایک جیسے۔ سیدنا علی کا اگر تو حضرت علی کو ہی ماننے والا ہوتا انہی کے قول کی حیا کر لیتا کہ میرے اور علی کے لشکر کے دونوں کے مقتول جنت میں جائیں گے، اور تو رسول اللہ کی حدیث کی حیا کر لیتا کہ رسول اللہ نے کہا یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ جو بخاری کی حدیث ہے جس کی یہ باطل طویلات کرتا ہے اس حدیث کے جواب میں صرف آپ یہ حدیث یاد کر جائیں سارا فلسفہ زمین بوس ہو جائے گا، یہ میرا بیٹا سردار ہے حسن، یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کروائے گا۔ کیا سیدنا حسن نے جہنم کی طرف بلانے والے گروہ کے امیر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی؟ کیا ان کے ساتھ صلح کر لی جو جہنم کی طرف بلاتے تھے؟ رسول اللہ تو ان دونوں گروہوں کو مسلمانوں کے عظیم گروہ کہہ رہے ہیں، اور تو کہہ رہا نہیں ایک گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا۔ معاذ اللہ، وہ جو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا وہ خارجیوں کا گروہ تھا۔ پہلے بھی مرزا تو مناظروں سے بھاگا ہوا، مباہلوں کے بارے میں اور مناظرے کی اس نے جو شکیں رکھی ہوئی آپ کو پتہ ہے، میں امام کعبہ سے مناظرہ کروں گا، امام کعبہ آ کے پنجابی سیکھے اور اردو سیکھے تیرے سے مناظرہ کرنے کے لیے، عربی تجھے آتی نہیں، تو عربی سیکھنا نہیں چاہتا، امام کعبہ نے اردو سیکھنی نہیں، تو نے مناظرہ کرنا نہیں، اور بھائی پھر مباہلے کے بارے میں لوگوں کو کہانیاں کراتا ہے، کہتا ہے کہ مباہلہ صرف رسول اللہ کی ذات کا حاصل تھا، یہ اس کا کل مبلغ علم ہے، کل علم یہ ہے۔ 1400 سال میں ہر 100 سال میں کوئی ایک صدی حالی ایسی نہیں گزری جس میں مباہلے نہ ہوئے ہوں۔ جب دلائل سے بندہ عاجز آ جائے، اگر تو سچا ہے تو مباہلہ اور کس چیز کا نام ہے؟ آجا میدان میں اللہ کی لعنت ڈال دیتے ہیں جھوٹے کے اوپر، تو نہیں مناظرہ کرنا چاہتا تو جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت ڈال دیتے ہیں۔ یہ زاہد چھیپا والا اور اہل حدیث علماء کے بغض کے اندر جو تو نے یہ دو الزام لگائے ہیں، اس کے ماننے والے بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہدایت دے سکتا ہے۔ ان دو چیزوں کو بھی ٹیسٹ کیس بنا لیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ممبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کے اگر ہم نے زاہد چھیپا کے اوپر حملہ کیا ہو ہمارے اوپر لعنت ہے، یا جس نے بھی کیا ہو اس کے اوپر لعنت ہے، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تیرے اوپر لعنت ہے، کہہ دے۔ پھر تو نے یہ جو بات کی اپنی طرف سے، اہل حدیث صرف مجھے شیعہ نہیں کہتے، امام بخاری اور مسلم کے بارے میں بھی نجی مجلسوں میں کہتے ہیں وہ آخری عمر میں شیعہ ہو گئے تھے، بتا کس اہل حدیث عالم نے کہا؟ جھوٹ کے اوپر جھوٹ، جھوٹ کے اوپر جھوٹ۔ اللہ رب العزت امت کو اور مسلمانوں کو اس فتنے سے بھی محفوظ رکھے۔ بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے تو سب ساتھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ سیف الرحمان صاحب کے جو والد صاحب ہیں وہ علیل ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ عاقب بھائی کی والدہ بیمار ہیں، اس طرح ایک بھائی کے بیٹے بیمار ہیں، ان کی یادداشت ختم ہو گئی ہے۔ سب ساتھیوں کے لیے جتنے بھی مریض ہیں سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک بھائی ہیں ان کو کینسر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب فرمائے۔ اور بات آئی ہے، وقت ختم ہو گیا، کینسر کے حوالے سے میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، جس کو بھی ڈائیگنوز ہو تو آپ اس کا علاج روحانی ضرور کیا کریں۔ سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ فجر کی سنتوں کے بعد پڑھ کے دم کریں پانی کے اوپر۔ کینسر کی خاص طور پہ بات کرتا ہوں کیونکہ مشاہدے اور تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ اس کا بہت زیادہ تعلق شیطانی تویز، نظر بد،
جادو اور جنات سے پایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ صبح و شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ لازمی پڑھا کریں۔ بہت سے کینسر کے مریض صرف یہ 2 دعائیں پڑھ کے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت